بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے جو اپنی بڑائی کے اسیر ہوں اور ناروا فخر کرتے ہوں، شیخی بگاڑتے ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کریم کو پسند نہیں ہیں۔ اور یہ جو بندہ اپنی بڑائی کا اسیر ہو جاتا ہے اور متکبر ہو جاتا ہے، اس کا کردار معاشرے کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے، اس آیہ کریمہ میں اس کی تفصیل فرمائی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو ان سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ یبخلون، بخل کرتے ہیں، یعنی اگر صاحب مال ہیں تو مال میں بخل کرتے ہیں، صاحب علم ہیں علم میں بخل کرتے ہیں، صاحب اقتدار ہیں تو بجائے عدل کرنے کے، انصاف کرنے کے، ہیلے حوالوں سے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر متکبر اور شیخی خور آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی بڑائی کا اسیر رہتا ہے اور ایسے ہیلے حوالے کرتا ہے کہ خود کو دوسروں پر مسلط رکھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو بڑا دولت مند بھی ہے، بے پناہ زمینیں ہیں ان کے پاس، بے پناہ مال اللہ نے دے رکھا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑ لیتے ہیں، لیکن ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا مرتا رہے تو اس کی خبر گیری نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں عام آدمی کی تعلیم کی فکر نہیں ہوتی۔ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا مزارع ہیں یا ملازم ہیں، ان کے بچوں کو پڑھنے کی کوئی سہولت مہیا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ ہے کہ اپنے بچوں کو آکسفورڈ تک اور امریکہ کی یونیورسٹیوں تک پڑھاتا ہے، یعنی اس قدر انہیں تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی اہمیت کا احساس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہمارے علاقے میں عام آدمی کے بچے کے لیے کوئی سکول نہ ہو۔ ان کی ذرا طبیعت خراب ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ اسپتالوں میں جاتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن غریب آدمی
مرتا رہے تو اسے کوئی ایک گولی جو درد کو آرام دینے والی ہو نہیں ملتی۔ یبخلون یعنی یہ بخل کرتے ہیں، دوسروں کو ان کے حقوق نہیں پہنچنے دیتے، اپنی جو انہوں نے فرضی بڑائی بنا رکھی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی اسی کی تعلیم کرتے ہیں، جو دوست احباب یا جو ان کا طبقہ احباب ہوتا ہے اس کو بھی اسی کی تعلیم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ نے اپنے کرم سے جو نعمتیں انہیں دے رکھی ہوتی ہیں انہیں دوسروں سے روک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، کہ ہمارے دینی علماء کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ عام آدمی کا بیٹا دین پڑھ جائے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور یہ وہ عادت ہے جو یہود و نصارہ کے علماء میں پائی جاتی تھی۔ وہ اپنے خاندانوں کو نسلاً بعد نسلاً گدی نشین بناتے پڑھاتے، لیکن دوسروں کو اس طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہندو ہیں، ان میں برہمنوں کی نسل ہی الگ ہے، خاندان ہی الگ ہے کہ برہمن ہی پڑھ سکتا ہے، دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے ربی اور ان کے پادری جو ہیں وہ اپنے ایک خاص دائرے اثر تک باتوں کو محدود رکھتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے یہ اللہ و اللہ کے رسول کی امانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو کان آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بندے مومن کے پاس میرا ایک جملہ بھی ہو وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ساری انسانیت کے لیے، تو آپ کے ارشاد عالی، آپ کی سنت عالی، آپ کے قول و فعل کا کوئی جملہ، کوئی طریقہ، کوئی بات اگر کسی کے پاس ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، جو بات پاس ہے اس میں کمی بیشی نہ کرے، لیکن اسے روک کے نہ رکھے، اسے اپنی بڑائی کا ذریعہ نہ بنائے، اسے حصول زر کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اور فرمایا وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو دوسروں سے چھپانا اور دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے مال جمع کرنا اور دین کو چھپانا، اس میں آمیزش کرنا، پیسے لے کر غلط باتیں پھیلانا، غلط رسومات کو، رواجات کو دین کے نام پہ شائع کرنا، یہ سارے اطوار مومنین کے نہیں ہو سکتے۔ یہ عادتیں تو ان کی ہیں جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہے۔ یہ افعال جو ہیں یہ کافر کے ہیں، مومن کے نہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے جو دیا ہوا ہے وہ اسے دوسروں تک پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے، وہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کی تعلیم کا احساس رکھتا ہے، ان کے ذریعہ معاش اور روزگار کا احساس رکھتا ہے، ان کے حقوق کا احساس رکھتا ہے، اور کافر جیسا عمل کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کفر کا انجام کیا ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا کافروں کے لیے اللہ نے بڑے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھے۔ عذاب الہی تو ویسے ہی نام ہی دہلا دینے کے لیے کافی ہے، اور پھر اس عذاب میں ذلت آمیزی بھی ہو، توہین آمیز بھی ہو تو اللہ اس سے پناہ دے۔ سو بندے کو عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے،
سوچتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے یہ جاننا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا مشورہ دے رہا ہوں، یا میرا کردار کیسا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ پھر فرمایا ان لوگوں میں ایک اور خرابی ہوتی ہے کہ کبھی بڑا بے دریغ مال خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حق پر خرچ نہیں کرتے، کسی کی بہتری کے لیے خرچ نہیں کرتے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ریا الناس، لوگوں پر رعب جمانے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یا ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور یا پھر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جن کا کردار یہ ہے، وہ زبان سے کہتے بھی رہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ اگر انہیں اللہ پر ایمان نصیب ہوتا اور آخرت پر ایمان نصیب ہوتا تو یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، آپ کی غلامی کرتے، اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کا لحاظ کرتے، اللہ کی رضا جوئی چاہتے کہ کس کام میں اللہ کریم راضی ہے۔ تو بات ساری جو ہے اس کے نتائج کردار پر مرتب ہوتے ہیں، زبانی دعووں پر یا زبانی کہنے پر نتائج نہیں نکلتے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو بھوک لگی ہو، وہ عملاً کھانا نہ کھائے، زبان سے اعلان کرتا رہے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کے بدن میں توانائی نہیں آتی، کیونکہ جو نتائج ہوتے ہیں یہ اعمال پہ اور کردار پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو نام اگر کسی نے دین محمد بھی رکھ لیا ہے، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ مومنوں جیسا نہیں ہے، تو وہ نام اس کے کام نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ مجبور کر دیتا ہے، کوئی دوسرا چارہ رہ نہیں جاتا، یعنی کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا راستہ، کوئی اس میں سمجھوتوں کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ پورے خلوص کے ساتھ اتباع رسالت پناہی کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کے دلوں میں یقین کی کمی ہوئی اور ان کے کردار میں کافرانہ اعمال غالب آئے، تو شیطان ان کا رفیق کار بن جاتا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ پکا نتھی ہو جاتا ہے، وہی انہیں مشورے دیتا ہے اور وہی انہیں ابھارتا رہتا ہے، اور یہ مزید برائی میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس بندے کے ساتھ شیطان کی قربت ہو گئی اور دوستی ہو گئی اور جس کے ساتھ شیطان لگ گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ بہت برا مسا ہے، بہت برا ساتھی ہے۔ شیطان تو کافر سے بھی رعایت نہیں کرتا، اسے بھی مزید گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، کہ شیطان نوع انسانی کا دشمن ہے۔ تو چہ جائے کہ بندہ ایمان کا دعویٰ رکھ کر اس سے دوستی کرے اور اپنے کردار کو دیکھے۔ دو ہی واضح راستے ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی ملتیں ہیں، دو ہی قومیں ہیں، دو ہی طبقے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اللہ کا لشکر ہے حزب اللہ، اور ہر اطاعت گزار بندہ اللہ کا سپاہی ہے۔ دوسرا لشکر شیطان کا ہے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے، تیسری کوئی قوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، آگے ان میں اختلاف ہوں، ان کے عقیدے مختلف ہوں، ان کے طریقے عبادت مختلف ہوں،
لیکن سب میں قدر مشترک جو ہے وہ کفر ہے، لہذا کافر سارے ہی کافر ہوتے ہیں، مومن سارے ہی مومن ہوتے ہیں، اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کافر کا کردار اپنا ہے۔ نتائج کردار پہ مرتب ہوتے ہیں، تو مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کفر کی دو مصیبتیں، ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں شیطان جو ہے وہ اس کا مصاحب اور ساتھی بن جاتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے ساتھیوں کو مشورے دیتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، اور جو شیطان جس کا مصاحب بن جاتا ہے وہ اس کے لیے اسے کھینچ کر وہ کفر میں لے جاتا ہے، اور کفر کے لیے اللہ نے بڑے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا مشکل کام جو ہے وہ جرم کرنا ہے، مشکل کام جو ہے وہ برائی کرنا ہے، نیکی اور بھلائی کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ انہیں کیا ہو جاتا، ماذا علیہم، کیا مصیبت پڑی تھی ان کو اگر یہ اللہ پر یقین رکھتے، اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر یقین کرتے، روز حشر پر انہیں یقین کامل ہوتا، تو کون سی مصیبت پڑی تھی؟ چند روزہ زندگی ہے اور تھوڑا سا کردار ہے ہر آدمی کا، ذاتی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ ہر بندہ اپنا اگر سوچے تو ہمارے بس میں ہے کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم تو بمشکل صبح کو شام کرتے ہیں، اور ہماری بڑی ہمت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے روزی پیدا کر لیں یا اپنے لیے زندگی کا سامان پیدا کر لیں، اور اس میں ہماری زندگی بیت جاتی۔ تو اتنی سی کاوش میں بھی اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کے نبی کا اتباع نہ کیا، روز حشر کو سامنے نہ رکھا، تو پھر زندگی تو ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا انہیں تکلیف کیا تھی، کیا ہو جاتا انہیں، ماذا علیہم، انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ اللہ پر یقین کرتے، آخرت پر یقین رکھتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی تھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے، جو جس کا حق بنتا ہے اس تک پہنچاتے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے، دوسروں کی آبرو کا خیال رکھتے، دوسروں کے مال کا خیال رکھتے، دوسرے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یہ بات یاد رکھیں یہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی ہر حرکت و سکون سے اللہ ذاتی طور پر واقف، ان کی سوچ، ان کے ارادے اور ان کا عمل، ہر شے سے اللہ کریم ذاتی طور پر واقف ہے۔ تو جرم کی تو داستان یہ ہے کہ ہر مجرم یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے بھی چھپ کر جرم کروں۔ تو جب اللہ کریم پر ایمان لانے والا ہر جگہ اللہ کو موجود اور حاضر و ناظر اور علیم و خبیر مانتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے روبرو اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ اس بات پہ دلیل بنتی ہے کہ اس کے ماننے میں کمی ہے، خامی ہے، کمزوری ہے، جو جس طرح ماننا چاہیے وہ مان نہیں رہا۔ ہمیں بڑی پیاس بھی لگی ہو اور پانی کا پیالہ مل جائے اور کوئی یہ کہہ دے کہ اس پیالے میں زہر ہے، ہم پیاس برداشت کریں گے، وہ پانی نہیں پئیں گے جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ امکان ہوتا ہے کہنے والے کی اس پہ ذات پہ منحصر ہو، اگر کہنے والے کے بارے ہمیں یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، جو کہتا ہے سچ ہے،
تو پھر ہم تحقیق کرنے کا تکلف بھی گوارا نہیں کرتے، پیاس برداشت کر لیں گے، اس پیالے کو پھینک دیں گے، توڑ دیں گے کہ یہ زہریلا برتن پانی بھی نہ رہے، یہ زہریلا برتن بھی باقی نہ رہے۔ اب کون کائنات میں ایسا ہے جو صداقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اس کے سب سے بڑے دشمن بھی صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، جس کی صداقت پر دشمنوں نے بھی گواہی دی، اور جس کے ارشاد پر اللہ کریم نے بڑی خوبصورت گواہی دی، فرمایا ما ینطق عن الہوی، دین کا کوئی حکم، دین کی کوئی بات، کوئی امر و نہی جو ہے میرا حبیب اپنی خواہش سے بیان نہیں فرماتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی میرا نبی دین کے معاملے میں لب وا نہیں فرماتا۔ تو جب یہ یقین ہو کہ اس زبان حق ترجمان سے اللہ کا کلام جاری ہے، قرآن ہے تو ہم تک اسی زبان حق ترجمان سے پہنچا، حدیث ہے تو وہی الہی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہیں، مفاہیم اللہ کے ہیں، تو اتنا اصدق الصادقین ایک عمل کے بارے ہمیں منع فرما رہا ہے کہ یہ نہ کرو، کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ گے، تو پھر کس جرأت سے ہم وہ کام کرتے ہیں؟ اگر وہی کام ہم کرتے ہیں جس سے حضور نے منع فرمایا تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے اپنے کردار کے حوالے سے۔ انسان کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے، میرے سمیت ہم سب دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے فلاں جگہ جھوٹ بولا، فلاں نے فلاں کی چوری کر لی، فلاں فلاں کے پیسے کھا، یہ سارا دن ہم کرتے ہیں۔ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 24 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے اپنے لیے کہ کبھی ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، خود کو بھی سامنے لا کے دیکھیں کہ اللہ و اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، دین کیا فرماتا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سب کلمہ گو ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اللہ سب کا اسلام قبول فرمائے، لیکن یہ جو لوگ عبادت گاہوں میں بم چلا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، انہیں کو خیال ہے کہ حضور اس بات سے خفا ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے اور اس کی سزا دیں گے؟ یہ جو دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دکاندار لوٹے جا رہے ہیں، مسافر لوٹے جا رہے ہیں، یعنی ہم اس نوبت پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں بھی مزدوری کرتی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی ہیں، چارہ کاٹتی ہیں، گھاس کاٹتی ہیں، لکڑیاں لاتی ہیں جلانے کے لیے، تو ہمیں کسی بہو بیٹی گھر کی بچی کو دکان پر یا گاؤں کے اندر بازار میں چیز خریدنے بھیجنا پڑے تو ہمیں جرأت نہیں ہوتی۔ اس بچی کو ہم جنگل میں بے دھڑک بھیج دیتے، یعنی ہمیں درندوں سے ڈر نہیں لگتا، انسانوں سے ڈر لگتا۔ ہم اس گمراہی پر پہنچ گئے ہیں کہ درندے جہاں جنگل میں ہیں، جھاڑیاں ہیں، ویرانہ ہے، وہاں ہم بچیوں کو بھیج دیتے ہیں گھاس کاٹنے کے لیے، لکڑیاں لانے کے لیے، چارہ کاٹنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے۔ اسی بچی کو ہم دکاندار کے پاس سودا لینے بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم بیٹھو میں لے کے آتا۔ تو جن انسانوں سے انسان اتنا خطرہ محسوس کریں کہ یہ میری
آبرو میں خیانت کرے گا، میری توہین کرے گا، تو کیا فائدہ اس انسان کی انسانیت؟ اور پھر اس پر دعویٰ اسلام بھی ہو تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ گھر سے بیچارے مزدوری کرنے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مارے گئے، گھر سے مزدوری کرنے گئے، پتہ چلتا ہے انہیں حکومت نے گرفتار کر لیا، $5000 میں بیچ دیے، چلو جان چھوٹی۔ یہ کیا عجیب نظام ہے، کیا عجیب لوگ ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی ہی چور نہیں ہے، ملک کے حکمران اور جو بیٹھے ہیں کرسی صدارت پر وہ بھی اغوا کر رہے ہیں بندوں کو۔ کمال ہے، حد ہو گئی۔ یعنی اگر گلے کو گلا بان ہی قتل کرنا شروع کر دے، بھیڑوں اور بکریوں کو بچانا گلے کی پاسبانی جس کے ذمہ تھا، وہی جانوروں کو مارنا شروع کر دے تو وہ گلہ کب تک چلے گا؟ ایک عام آدمی کو تحفظ دینا، اس کے حقوق کی حفاظت کرنا، اس تک اس کا حق پہنچانا جن کے ذمہ تھا۔ ایک عام سی چھوٹی سی بات ہے، نئی حکومت بن رہی ہے، اللہ انہیں نیک توفیق دے، نعرے تو بڑے لگ رہے ہیں، ہم عوام کے حقوق کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن یا تو میں الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں یا یہ لوگ الٹے مزاج کے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر کہہ رہے ہیں ہم عوام کو حقوق دیں گے، ان پر یہ سوال کیا جائے کہ عام آدمی کا حق بنتا کیا ہے، تو شاید وہ بتا نہیں سکے۔ مومن تو مومن، کوئی غیر مسلم بھی جو اس ملک کا شہری ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے علاج و معالجے کی مساوی سہولتیں حاصل ہوں، جو امراء کو ہیں وہ عام آدمی کو بھی ہوں۔ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے بچے کو تعلیم کی اور تربیت کی سہولت حاصل ہو، جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں لاہور ایچیسن کالج میں کتنے بچے پڑھا رہے ہیں، ایبٹ آباد برنہال میں کس کس کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ عام ملازمین جو ایچیسن یا برنہال میں ہیں، ان کے بچے بھی باہر ٹاٹ کے سکولوں پہ پڑھتے ہیں۔ غریب کا بچہ خواہ وہ اس ادارے میں ملازم ہے وہاں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جہاں نظام ایسا ہے وہ حقوق کیا دیں گے؟ غریب آدمی کا مکان گر جاتا ہے بارشیں، اور یہ میں نے دیکھا، بارشیں ہوئیں، غریبوں کے مکان گر کے 5,000 روپے قرض دیا گورنمنٹ نے کہ یہ مکان مرمت کر لو۔ 8, 10, 12 سال پہلے کی بات ہے۔ اس 5,000 پہ پتہ نہیں سود کتنا بنا، اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں حکم آیا کہ تمہارے مکان جو ہیں یہ ضبط کر کے نیلام کیے جائیں گے۔ ان غریبوں نے ان کے پاس جو تھوڑے مرلے زمین کے تھے وہ بیچ کر اور وہ سود سمیت رقم لوٹا کر جان چھڑائی، اور رقم تھی 5,000۔ آپ پچھلے 1 سال کی فہرست منگوا لیں کہ طبقے امراء میں کتنے کھرب قومی خزانے سے امیروں نے قرض لیا جو حکومت نے معاف کر دیا۔ یعنی جنہیں اربوں روپے دیتے ہیں، 21 ارب، 50 ارب، ان کے معاف ہو جاتے ہیں، اور جسے 5,000 دیتے ہیں اس کا مکان نیلام ہو جاتا ہے۔ کیا یہی حقوق کی مساوات ہے؟ جو حکومت جا رہی ہے اس کے تو یہ کار ہے نمایاں سامنے ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کردار کے لوگ دعویٰ کرتے رہیں، کردار ظالمانہ ہے، ظلم کافر کرتا ہے، مومن نہیں کرتا، نتائج وہ بھگتنے پڑیں گے جو کافر کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور فرمایا یہ بات یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑی اونچی کرسی پہ بیٹھے ہیں، عام آدمی کو کیا پتا ہم کیا ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ 9 سال ہم سنتے رہے کہ ملک کی اقتصادی حالت بہت بہتر ہو گئی، اتنے ارب ڈالر خزانے میں جمع ہو گئے، ملک خوشحال ہو گیا، اور ہمیں بتایا یہ جاتا تھا کہ دیکھو
پہلے لوگوں کے پاس کوئی اتنے موبائل ہوتے تھے، ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے. پہلے گاؤں میں کوئی اتنی گاڑیاں ہوتی تھیں، ہر گاؤں میں کاریں ہیں، ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل، لوگ خوشحال ہو گئے. اب پتہ چلا، جب تبدیلی آئی تو پتہ چلا جی وہ خزانہ تو خالی پڑا ہے، یہ سارا تو قرض تھا جس میں سے زیادہ تو حکمران کھا گئے اور کچھ لوگوں کے حصے میں بھی آیا. 9 سال جس اقتصادی ترقی کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا، وہی صدر صاحب آج بھی موجود ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ملک معاشی طور پر تباہ ہو گیا. کمال ہے، جو 9 سال گردان کرتے رہے وہ آپ ایک لمحے میں بھول گئے اور بالکل بات ہی بدل دی. تو یہ سارے فتوے صرف غریب آدمی کے لیے رہ گئے ہیں، سارے جرائم غریب کے لیے رہ گئے ہیں، ساری تہمتیں الزام غریب کے لیے رہ گئے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو عرش نشین سمجھتے ہیں، یہ کس دنیا کی مخلوق ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، آسمانوں کے باسی ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں. یہی اناج ان کی بھی غذا ہے، اسی مٹی کے یہ بھی بنے ہیں، اور اسی 4.5 ہاتھ زمین میں انہیں بھی کل دفن ہونا ہے. اور یہ بات بھول جائیں کہ جی پبلک کو پتہ نہیں لگنے دیتے ہم، اور یہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دیتے، یہ کر لیتے ہیں. لوگوں نے آپ کا حساب نہیں لینا، حساب لینے والا وہ ہے جو آپ کے ہر لمحے سے واقف اور باخبر ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کریم تمہیں خوب جانتے ہیں. کوئی حرکت تمہاری، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی ارادہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی سے زیادتی کرے گا اور تمہیں خواہ مخواہ سزا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یظلم مثقال الذرہ، چھوٹے سے چھوٹی مقدار رائی سے بھی کم تر اللہ کریم کسی پر زیادتی نہیں کرتا. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. وہ عدل کرتا ہے، لیکن اس کے عدل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی تیاری کرو. عدل میں وہ کسر نہیں چھوڑے گا. اور وہ ایسا کریم ہے، یعنی سودا جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے. ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے، جو بدلہ اللہ دیتا ہے وہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے. اور کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کی سزا بڑھا کے نہیں دیتا، اس ظلم کے لیے جو مقرر ہے وہی سزا دیتا ہے، زیادتی نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی اللہ تھے، صاحب حال تھے، اور صوفیاء میں ان کا بہت بلند مقام ہے، اور بہت امیر آدمی تھے. تو توشہ خانے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انبار لگا رہتا تھا. تو ایک دن کوئی خاتون ان کے پاس حاضر ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پیالی سی تھی کہ حضرت میرا بیٹا بیمار ہے، طبیب نے بتایا ہے کہ اسے شہد کھلاؤ، یا کوئی دوائی دی ہے شہد میں ملا کر دینے کو، تو مجھے کچھ تھوڑا سا شہد عطا ہو جائے، تو بچے کی دوا کے لیے مجھے چاہیے، خریدنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے کارندے کی طرف دیکھا. تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو بکری کے بچے چھوٹے ذبح ہوتے ہیں ان کی کھالوں کے مشکیزیں بنا لیتے تھے، اور ان میں شہد محفوظ رکھا جاتا تھا. تو اس میں 18-20 کلو شہد آ جاتا تھا، جو شہد بھاری ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس کارندے کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ اندر سے شہد کا ایک مشکیزہ لے آؤ. وہ توشہ خانے سے جا کے ایک مشکیزہ اتار کے لے آیا. آپ نے فرمایا اس خاتون کو دے دو، اللہ تیرے بچے کو شفا دے، یہ شہد لے جا. وہ دعائیں دیتی چلی گئی. تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت
وہ تو ایک پیالی لائی تھی، اسے 1 شٹانگ یا آدھ پو شہد چاہیے تھا، آپ نے اس کے کندھے پہ 20 کلو رکھ دیا۔ فرمایا مجھے اللہ سے حیا آ گئی کہ وہ جو مانگ رہی تھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہی تھی، اس کے لیے 1 شٹانگ یا آدھ پو بھی بڑا قیمتی تھا، کیونکہ وہ اسے خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتی۔ اور میرے پاس تو ایسے 20 مشکیزیں ہیں، مجھے شرم نہ آتی کہ میں اسے 1 شٹانگ دیتا۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے کہ میں نے تجھے کتنا دے رکھا ہے، تو اتنا کنجوس ہے کہ میرے ایک بندے کو اس میں سے نہیں دیتا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیا۔ اگر اللہ کے بندوں کا یہ عالم ہے تو فرمایا پھر سوچو کہ اللہ نیکی کا بدلہ کتنا دے گا۔ فرمایا تم گن نہیں سکتے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر تم کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے، یضاعفھا، اللہ اسے بڑھا کر تم کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ جب وہ نیکی کا بدلہ دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ اپنی طرف سے اتنا دے گا کہ تم صرف یہی سمجھ سکو گے کہ بہت بڑا اجر ہے، گن اور شمار نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا کہ تم اسے شمار کر، تم یہی کہو گے کہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی بڑا معاوضہ مجھے دیا گیا۔ تو فرمایا پھر حیرت ہے، اتنے کریم رب کا حکم چھوڑ کر یہ شیطان کی بات مانتے ہیں جو انہیں لے کے دوزخ میں جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ سو میرے بھائی بندے کو اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنے ارادوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب اس دن سے پہلے کرو جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ موت سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہو، خود کو تلاش کرو۔ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو تلاش کر لیتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور جو غلط کام ہو، جو غلط جگہ قدم ہو، وہ اٹھا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اپنی صحیح جگہ پہ آ جاتا ہے جو اس کے لیے بحیثیت مومن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح فکر بھی دے، توفیق عمل بھی، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔